تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی و کبریائی وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق دو جہاں، فالق الحب والنوا کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جمعہ ہے، اور جمعہ ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی آیا ہے۔ لیکن آج کے جمعہ کی خاص بات کیا ہے؟ آج کے جمعہ کی اہمیت لوگوں کی نظر میں کیوں ہے؟ عام طور پر لوگوں میں دیکھا گیا، اور میں بھی ان لوگوں میں آتا ہوں، کہ رمضان المبارک میں دو کپڑا سلایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں دو کپڑا سلایا جاتا ہے، ایک کپڑا الوداع کے لیے اور ایک کپڑا عید کے لیے۔ تو آج جو جمعہ ہے، یہ جمعہ الوداعی جمعہ ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ اور اس جمعہ کی اہمیت، اس جمعہ کا مقام لوگوں میں بہت ہے۔ اتنا ہے کہ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ الوداعی جمعہ ہم گھر پر پڑھیں، گرچہ پورے رمضان باہر رہیں، لیکن جو الوداعی جمعہ ہے وہ گھر پر پڑھیں۔ پہلی چیز۔ دیگر کسی بھی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے اس پر افسوس نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی اگر سیزن ہو بزنس کا تو اس سیزن میں خاص طور سے جمعہ چھوڑ کر کے آدمی بزنس کر لے، تجارت کر لے۔ لیکن الوداعی جمعہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ فکر ہماری اور آپ کی ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ایسی نہیں بنی ہے۔ اس فکر کو پروان چڑھانے میں علماء کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اکثر و بیشتر مسجد میں آپ سنیں گے آج الوداع والوداع یا شہر رمضان، الوداع والوداع یا شہر رمضان۔ تو وہ رمضان کو الوداع کہتے ہیں۔ اس جمعہ میں ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جو مہینہ ہمارے لیے رحمت و برکت کے سوغات لے کے آیا، رب کے مغفرت کی بارش لے کر کے آیا، ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے سنہرا موقع فراہم کیا، کم عمل کو کر کے زیادہ ثواب کمانے کا ہمارے لیے بہترین موقع فراہم کیا، ایسے مہینے کی رخصتی پر مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ ایسے مہینے کی رخصتی پر مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، مسلمانوں کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ اکثریت مسلمانوں میں یہ پہلے سے سوچ کے رہتی ہے کہ 29 روزہ رکھیں گے، شام میں چاند دیکھیں گے، صبح عید کریں گے۔ اگر بِإِذْنِ اللہ اللہ کی مشیت سے 30واں روزہ رکھنا پڑ جائے
تو ایک روزے کا بوجھ ایک طرف اور بقیہ 29 روزے کا بوجھ ایک طرف، ایک روزے کی مشقت ایک طرف اور بقیہ 29 روزے کی مشقت ایک طرف، کیونکہ پہلے سے ہم نے دماغ میں یہ بٹھا لیا تھا کہ ہمیں 29 ہی روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں عید کرنا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں، یہ فکر جو ہے نا، یہ فکر ہمارے معاشرے میں گردش کرتی ہے اور اس فکر کے ماننے والے ہم اور آپ لوگ ہیں۔ ہم نے جتنی اہمیت آخری جمعے کو دے رکھی ہے رمضان میں، اتنی اہمیت ہم نے پورے سال کے 52 جمعے کو نہیں دی، جبکہ اس اہمیت کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایک آیت یا ایک حدیث یا کسی بھی صحابہ کرام سے، تابعین کرام سے، تبع تابعین اعظام سے ایک بھی روایت الوداعی جمعہ پر ثابت نہیں۔ البتہ صحابہ کرام کے رونے، تابعین کرام کے رونے، تبع تابعین اعظام کے رونے، ائمہ سلف کے رونے کے واقعات ملتے ہیں۔ وہ رویا کرتے تھے کہ ایک مہینے کا بیشتر حصہ کیسے نکل گیا پتہ بھی نہیں چلا، ایسا لگتا ہے مانو ہم نے کل روزہ رکھنا شروع کیا ہو اور آج 28 روزے 27 روزے ہمارے مکمل ہو گئے۔ ائمہ سلف اکثر جو ہمارے علماء کرام، جو ہمارے اساتذہ کرام تھے، وہ رویا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے لوٹ ماضی کی طرف اے گردش ایام تو، کاش کہ ہم پھر سے ایک روزے سے اپنا روزہ شروع کر سکیں اور یہ مہینہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اس لیے نہیں کہ ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ صبح سے لے کر رات تک ہم شام تک ہم بھوک اور پیاس رہتے ہیں، نہیں، اسی لیے کہ اس مہینے کی جو برکت ہے، اس مہینے میں جو رحمت ہے، اس مہینے میں جو مغفرت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، بقیہ کسی بھی مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایسا وعدہ نہیں کیا۔ تو ذرا بتائیں عام آدمی کے فکر کے حساب سے کہ کیا عام آدمی سیزن سیل کے جانے سے خوش ہو سکتا ہے؟ کسی مال میں سیزن سیل لگا ہو کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، آپ 1000 روپے کا سامان 50% سے بھی کم میں خرید سکتے ہیں، 60% ڈسکاؤنٹ سے، 40% ڈسکاؤنٹ سے، 70% ڈسکاؤنٹ تک آپ کو ملے گا سیزن سیل کے درمیان، 2 سے لے کر کے اگلے 1 تاریخ تک۔ تو کیا اس علاقے کا ہر انسان اس درمیانی لمحے میں، اس درمیانی ایام میں شاپنگ کرنے جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا، کیونکہ ہماری فکر ایسی ہے کہ ہمیں چاہیے ہر اعتبار سے چھوٹ، کم پیسے میں ہمیں زیادہ سامان مل جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ وہ مہینہ دیا تھا کہ کم عمل میں تم زیادہ ثواب کما سکو، چھوٹا سا عمل کرو، چھوٹا سا عمل 700 گنا تک ثواب دینے کا وعدہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں کیا ہے، اور اس مہینے کی جانے کی خوشی ہم مسلمان مناتے ہیں۔ اس مہینے کو الوداع کہنے کی ہم مکمل تیاری کرتے ہیں، جبکہ مومنوں کی صفت کیا ہونی چاہیے تھی؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ڈر سے لرز جاتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر، اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو لوگ اگر کوئی سامان دیتے ہیں کسی کو، وقلوبهم وجلہ، تو ان کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، ان کے دل میں ایک تشویش ہوتی ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مسابقہ کرنے والے ہیں اور سبقت لے جانے والے ہیں۔ چند صفات اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی ہے، غور فرمائیے گا۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، جن کا دل اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے خشیت سے لرز اٹھتا ہے، یہ وہ مہینہ تھا جب ہم اپنے دل میں خوف الہی، خوف خدا کو بھر لیتے ہیں۔ ہمارے دل میں جو تاریکی ہے، وہ تاریکی اللہ رب العالمین کے ڈر کے نور سے دور ہو جاتی۔ اس مہینے میں جو رمضان آیا، اللہ رب العالمین نے جو روزہ فرض کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ فرض کر رہا ہوں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی شعار و پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر بیٹھ جائے، تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف بیٹھ جائے، تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کی خشیت بیٹھ جائے،
کہ روزہ تمہیں خوف الہی دلاتا ہے، خشیت الہی دلاتا ہے۔ تو وقت تو اس بات کا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ روزہ کا اثر ہمارے دل پر ہوا یا نہیں ہوا، ہمارے دل میں خوف الہی داخل ہوا یا نہیں ہوا، خشیت الہی داخل ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر داخل ہوا یا نہیں ہوا، ہمارا دل تقویٰ سے منور ہوا یا نہیں ہوا۔ وقت تھا ان چیزوں کے جانچنے کا، اور وقت ہے ان چیزوں کے جانچنے کا۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی نشانیوں پر، آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے، جو رمضان میں لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے علاوہ پڑھے نہ پڑھے لیکن رمضان المبارک میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی ہر ایک آیت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، ہر ایک آیت پر اپنے فکر، اپنے نہج اور اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی آیت کے معنی اور مفہوم کو ادھر ادھر نہیں گھما دیتے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، تیسری صفت بیان فرمائی، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ کیا روزہ ہمارے اور اپنے رب کے درمیان شرک جیسے قبیح عمل سے روکنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ ہمیں آپ کو پتہ ہے 30 دن بھوک اور پیاس برداشت کر لینا، 30 دن فجر کی نماز اور قیام اللیل ادا کر لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے۔ اگر کوئی انسان مشرک ہے، شرک میں ملوث ہے، اور اس کے بعد وہ ایسا کام کر رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ 45 ڈگری 44 ڈگری میں بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا ہے، وہ رات میں 2 بجے 3 بجے جگ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے قیام کر رہا، وہ نیند کو خراب کر کے فجر کی نماز پڑھ رہا، لیکن ایسا انسان شرک کرنے والا ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جانے۔ تو بیان فرمایا کہ والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ اس میں سے دیتے ہیں۔ وقلوبهم وجلہ، اور ان کا دل جو ہے میرے ڈر سے بھرا ہوتا ہے، ان کے دل میں ایک لرز اور کپ کپی تاری ہوتی ہے۔ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ سامان دیتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں کہ عمل کر رہے ہیں لیکن ڈر بھی رہے ہیں کہ آیا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں واپس اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ تو اما عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جو گناہوں میں ملوث رہنے والے لوگ ہوں گے، جو حرام کمائی کمانے والے ہوں گے، ایسے لوگ نہ فکر کریں گے کہ بھائی ہم جو یہ نیکی کرنے جا رہے ہیں، ہم جو یہ ثواب کرنے جا رہے ہیں، یہ قبول ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے حضور میں یہ اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کا شک کن کے دلوں میں ہوگا؟ ان کے دلوں میں ہوگا جن کی کمائی حرام، جن کی زندگی حرام، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور رہنے والے، اللہ رب العالمین کی یادوں سے دور رہنے والے، ایسے لوگوں کو فکر ہوگا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، نبی نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کے بیٹے بیٹی نہیں، اس سے مراد شراب پینے والے لوگ نہیں ہیں، اس سے مراد چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وَلَكِنَّ الَّذِينَ يَصُومُونَ، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، وَيُصَلُّونَ، جو نماز پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، جو صدقہ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَن لَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اور وہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کا یہ عمل قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگ اس آیت کریمہ سے مراد ہیں جنہیں اپنے عمل کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرا روزہ قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، میری نماز قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، میرے صدقات، میرے عطیات، میرے خیرات قبول کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے انہیں۔ وقت تھا ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کا کہ یہ جو 25 دن 26 دن 27 دن ہم نے عبادت کی، یہ 3 چیزیں ہم نے کی ہیں نا، خصوصی طور پر ہم نے ان 3 چیزوں کو کیا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، ہم نے نماز پڑھی، اور ہم نے صدقہ و عطیات و خیرات دیا۔ تو انہی 3 چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ قرآن کریم میں اس آیت کریمہ سے مراد یہی 3 قسم کے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور انہیں اس بات کی فکر لائق ہوتی ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ میری یہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ رات میں 2 بجے اٹھ کر اپنی نیند کو خراب کر کے جو میں قیام اللیل کر رہا ہوں، یہ قیام اللیل اللہ رب العالمین کے حضور میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جو 42 ڈگری 43 ڈگری 44 ڈگری کی گرمی کو برداشت کر کے، تپش کو برداشت کر کے ہم
روزہ رکھ رہے ہیں، کیا یہ روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس بات کی فکر لاحق ہونے کا یہ وقت ہے، اس بات کی فکر کرنے کا یہ وقت ہے۔ یہ وقت رمضان کے گزر جانے کی خوشی منانے کا نہیں، یہ دن اور آنے والے چند ایام رمضان کو الوداع کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل پر رونے کے لیے، اللہ رب العالمین کے حضور میں اپنے عمل کی قبولیت کے لیے رونے کے لیے کہ اللہ یہ جو پورے مہینے ہم نے عبادت کی ہے تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری محنتوں کو، ہماری کاوشوں کو شفیع قبولیت بخشنے والی تیری ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں۔ ہم نے جو یہ رات جگا ہے، ہم نے یہ جو محنت کی ہے، ہم نے جو یہ قیام اللیل کیا، ہم نے جو یہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کی ہے، یہ صرف تیری رضا کے لیے ہے، تیری خوشنودی کے لیے۔ تو ہی ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو، ہماری کاوشوں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ اوقات، یہ وقت اور یہ ایام ہماری عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کرنے کے، رمضان کے جانے کی خوشی منانے کے لیے نہیں، الوداع رمضان پر خوشی ہونے کے لیے نہیں۔ الوداع رمضان پر کس قسم کے لوگ خوش ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہم بھی ہوتے تھے پہلے، ہم لوگ بھی ایسے قسم کے لوگوں میں شامل تھے، کیونکہ ہمیں رمضان کے روزے کی اہمیت نہیں پتہ تھی، اور ہمیں رمضان کے مہینے کا مقام ہے، اس کی کیا وقت ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ اس لیے ہم خوش ہوتے تھے کہ اب عید آنے والا ہے، نیا کپڑا پہنیں گے۔ خوشی کا نارملی یہی سبب ہوتا ہے، یہی وجہ ہوتا ہے کہ پورے مہینے روزہ رکھے، اب عید کریں گے، اچھے اچھے پکوان کھائیں گے، اور اس کے بعد پھر نارمل جو ہماری زندگی ہوگی وہ زندگی گزرنے لگے گی۔ اس لیے خوش ہوتے تھے۔ آج بھی آپ کے ماحول اور آپ کے سماج اور معاشرے کی اکثریت اس بات سے خوش ہوتی ہے کہ اب بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا نہیں پڑے گا، اب صبح سے لے کے شام تک اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے سے خود کو روکنا نہیں پڑے گا۔ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ رمضان کے گزر جانے کے بعد جو فجر کے پہلے صف میں نظر آتے ہیں نا، وہ آپ کو عید کی صبح والی فجر میں نظر نہیں آئیں گے۔ جو پورے رمضان فجر کی پہلی صف میں نظر آتے ہیں، وہ آپ کو عید کی صبح والی فجر میں نماز میں نظر نہیں آئیں گے، پہلی صف تو دور کی بات ہے۔ ایسے لوگ رمضان کے جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے پورے 30 دن 29 دن قیام اللیل کیا، شب بیداری کی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کی، ایسے لوگ بقیہ 11 مہینے میں ایک رات بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ایسے لوگ رمضان کے جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ جنہوں نے رمضان میں 1 قرآن ختم کیا، 2 ختم کیا، 3 ختم کیا، جتنا بھی ختم کیا ہو، رمضان کے جانے کے بعد سے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو۔ ایسے لوگ رمضان کے جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ صفات یاد رکھیے گا، جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں جو رمضان کے جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ بابرکت بارحمت مہینے کے جانے سے خوش ہونے والے لوگ ہیں، جن کے زندگی میں مداومت نہیں، جن کی زندگی میں استقامت نہیں، جن کی زندگی میں کنسسٹنسی نہیں ہے۔ رمضان میں کیا رمضان کے گزرتے ہی سارا عمل ختم، سارے اعمال ختم، ساری عادتیں، ساری خصلتیں ختم۔ ایک مہینے کی ساری روٹین اس انسان کو اللہ رب العالمین کے لیے عبادت گزار نہیں بنا پاتی، جبکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے کسے دیا؟ نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے، وہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پر بھی عائد ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت تب تک کرو جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی۔ تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا اللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین نے نبی کی تمام امتیوں کو کہا ہے، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں۔ قیامت تک آنے والے انسان کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر رکھا۔ تو جن کی عادت ہے رمضان میں عبادت کیا، بقیہ 11 مہینے عبادتوں سے دور،
جن کی عادت ہے کہ رمضان میں 5 وقتہ نمازی رہے، اس کے بعد صرف اور صرف ہفتہ میں ایک دن جمعہ کے دن نماز پڑھنے آ گئے، وہ بھی اگر کسی کام میں مشغول ہو گئے تو چھوٹ گئی تو فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا دم شروع میں خطبے کے شروع میں کہا تھا کہ 52 جمعے میں پورے سال میں انسان اس جمعہ کے لیے جتنی تیاری کرتا ہے اور اس جمعہ کے چھوٹ جانے پر جتنا افسوس اسے ہوتا ہے، بقیہ کسی جمعہ کے چھوٹ جانے پر اسے افسوس نہیں ہوتا۔ افسوس ہوگا کیا؟ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں جمعہ، جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں جمعہ۔ تو نبی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہم نے عبادت کے لیے آپ کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں کیا کہ آپ صرف اس مہینے میں عبادت کریں گے، بقیہ مہینے آپ عبادتوں سے فری آزاد ہیں۔ ہم نے چند لمحہ آپ کے لیے عبادت کے لیے خاص نہیں کیا کہ آپ بس ان لمحوں میں عبادت کریں گے، اس کے بعد بقیہ لمحات آپ اللہ رب العالمین کی عبادت سے آزاد ہیں۔ عبادت آپ کو آخری لمحے تک، آخری سانس تک کرنی ہے، موت کے آنے تک کرنی ہے۔ تو جو لوگ رمضان کے جانے سے خوش ہو رہے ہیں وہ لوگ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو ذہن نشین کریں کہ رمضان کے جانے سے عبادت سے چھٹی نہیں ملتی، رمضان کے جانے سے تلاوت قرآن سے چھٹی نہیں ملتی، رمضان کے جانے سے نماز سے چھٹی نہیں ملتی، رمضان کے جانے سے اللہ رب العالمین کے حضور میں ذکر کرنے سے چھٹی نہیں ملتی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العالمین کی وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا کان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند تھا، ایسا دین پسند تھا جس پر عمل کرنے والا مداومت برتتا ہو، ہمیشگی برتتا ہو، ریگولر ہو۔ آج کیا، کل چھوڑ دیا، پرسوں کیا، ترسوں چھوڑ دیا، ایسے چھوڑے کیا، ایسے لوگ نہیں۔ دوسری حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ عمل ہے جس پر ہمیشگی برتی گئی ہو، گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک عمل جس پر ہمیشگی برتی گئی ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے، گرچہ وہ اتنا ہی کیوں نہ ہو، برخلاف اس عمل کے کہ ہم آج عمل کریں اور پورے دن ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، نوافل کا اہتمام کریں، جتنی سنتیں ہیں تمام سنتوں کا اہتمام کریں، آج ہم قرآن بھی پڑھ لیں، آج ہم صدقہ بھی دے دیں، خیرات بھی کر لیں، جن لوگوں سے ناراض ہیں ان لوگوں سے بات بھی کر لیں، ہر کام کر لیں آج، لیکن پھر اگلے دن نہ نماز پڑھ پائیں، نہ قرآن پڑھ پائیں، نہ صدقہ دے پائیں، نہ اپنے بھائیوں کو راضی کر پائیں۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ اللہ رب العالمین کو ایسے لوگ پسند ہیں جو ہر چیز میں مداومت کرنے والے ہیں، گرچہ وہ چیز بڑی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا عمل ہے؟ کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ادومھا، ہر وہ عمل جس پر ہمیشگی برتی جائے، ہر وہ عمل جس کو لگاتار کیا جائے، وہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے بیان فرما رہا ہوں آج کے خطبے کے تناظر سے کہ آج وہ لوگ جو خوش ہونے والے ہیں رمضان کے جانے سے، وہ لوگ جو خوش ہونے والے ہیں الوداع رمضان سے، انہیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے بعد آپ کو مسجدوں میں نظر نہیں آئیں گے، جو رمضان کے بعد آپ کو نماز کے صفوں میں نظر نہیں آئیں گے، جو رمضان کے بعد آپ کو فجر کی نماز میں نظر نہیں آئیں گے، جو رمضان کے بعد آپ کو قرآن کھولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے میں نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں کہ آپ مختصر عمل کریں، تھوڑا سا عمل کریں، لیکن اس عمل میں مداومت برتنے کی عادت ڈالیں، اس عمل میں ہمیشگی برتنے کی عادت ڈالیں۔ آپ ایک دن نماز پڑھیں گے، بقیہ 6 دن نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ رب العالمین کو آپ کو ایسے نہیں پسند۔ ایسے لوگ ہفتے میں ایک دن جمعہ میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، بقیہ 35 وقت کی نماز اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ دیا، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں، اور ایسے لوگوں کی اکثریت ہے ہمارے سماج میں۔ اور ایسے ہی لوگ رمضان کے جانے سے خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ شیطان کے آزادی سے خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ جہنم کے دروازے کھل جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، لیکن رمضان کے بعد اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ رمضان کے بعد اللہ رب العالمین شیطان کو آزاد کر دیتا ہے، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آج ہم اپنے خواہشات پر جو کنٹرول کر پا رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب اور وجہ یہ ہے کہ شیطان کو اللہ رب العالمین نے قید کر رکھا۔
لیکن یہی خواہشات کا اثر میں بتاتا چلوں آپ کو، آپ دیکھیے گا اپنی زندگی میں، چاند دیکھنے کے بعد جب صبح عید کے لیے آپ اٹھیں گے لیکن آپ فجر کے لیے نہیں اٹھ پائیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان آزاد ہو چکا ہے اور شیطان اپنے کام میں پھر سے لگ چکا ہے، جس نے ہمیں فجر کی نماز پڑھنے سے روک دیا۔ میں بارہا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتا ہوں۔ میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ افسوس ہے ایسے معاشرے کے لوگوں پر جو نماز جنازہ میں شرکت کے لیے مسجد کے باہر تو کھڑے رہتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، جس نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، اس نماز میں شرکت کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ افسوس ہے ایسے معاشرے کے لوگوں پر، افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو شادی میں شرکت کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں، ہجوم در ہجوم جاتے ہیں، لیکن اسی شادی کے موقع پر بغل کی مسجد میں اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، لیکن لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ افسوس ہے ایسے معاشرے کے لوگوں پر جہاں کے لوگوں میں مداومت نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ افسوس ہے ایسے معاشرے کے لوگوں پر جو عید کی نماز کے لیے صبح 5 بجے تو اٹھتے ہیں نہانے کے لیے، لیکن 4 بجے اٹھ کے نماز فجر کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے افسوس ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے ہم تمام لوگوں کو، ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین جو لوگ بے راہروی کے شکار ہیں، جو لوگ گمراہی کے شکار ہیں، اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ تو انہیں اپنے اعمال میں ہمیشگی برتنے کی توفیق عنایت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ استقیموا ولن تحصوا، ہمیشگی برتو۔ ہمیشگی برتنے کی طاقت ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی، ہمیشگی برتنے کی طاقت ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی، ہر انسان کنسسٹنٹ نہیں ہوتا، ہر انسان ہر کام کو ریگولر نہیں کر پاتا۔ آج کرتے ہیں کل چھوٹ جاتا ہے، کل کرتے ہیں پرسوں چھوٹ جاتا ہے، یہ ہماری عادت ہے۔ اسی عادت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا استقیموا ولن تحصوا، ہمیشگی برتو، کیونکہ ہمیشگی برتنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے جو ہمیشگی برتتا ہے اللہ رب العالمین کو ایسے انسان بہت پسند ہوتا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اب دیکھیے غور فرمائیے گا اس حدیث میں کیا حکمت ہے۔ نبی نے کہا ہمیشگی برتو، کیونکہ ہمیشگی ہر انسان نہیں برت سکتا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اور تمہارے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ یعنی ہمیشگی برتنے کے لیے جو سب سے بہترین عمل ہے جس پہ ایک انسان ہمیشگی برت سکتا ہے، مداومت برت سکتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ وہ نماز ہے۔ لیکن آج معاشرے کی اکثریت اسی عمل پر ہمیشگی نہیں برت پاتی۔ رمضان ختم، نماز پر مداومت ختم، نماز پر ہمیشگی ختم، پھر نظر آئیں گے ہفتے ہفتے، اب چلتے ہیں اپنے کاموں میں، اب چلتے ہیں اپنے مشغولات میں، اب چلتے ہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف، اب چلتے ہیں شیطان کی پیروی کی طرف۔ اب ہر وقت 5 وقتہ نمازی بن جانا ضروری نہیں۔ اس کے بعد نبی نے بیان فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور ہر وقت وضو سے وہی انسان رہ سکتا ہے جو مومن ہو۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشگی برتنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام اعمال کو، ہمارے ان تمام عبادتوں کو، ریاضتوں کو، ذکر کو قبول فرما لے جو ہم نے ان مہینوں میں کیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین ہماری نماز کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہماری شب قدر میں شب بیداری کو تو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما لے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی میں تو ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ اس عید میں جو لوگ نیا کپڑا نہیں پہن پا رہے ہیں، اللہ تو انہیں نیا کپڑا پہننے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تو ان کی عید کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو پریشانیاں ہم مسلمانوں پر ڈھائی جا رہی ہیں، اللہ ان ظلم و ستم سے ہمیں دور فرما دے۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین واخرجنا منهم سالمین غانمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔